السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک جج کے گھر پر سیکیورٹی افسر تھا۔ یہاں دن رات میرے سامنے جو کچھ ہوتا اسے دیکھ کر میں اکثر خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا، لیکن ایک روز ایک مظلوم شخص کی بیوی کے ساتھ ہونے والی زیادتی نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس جج کی رشوت خوری اور ظلم انتہائی پر پہنچ چکا تھا اور اب اس کا انجام قریب تھا۔ اگلے دن اخباروں میں خبر چھپی تھی کہ ہائی کورٹ کے معروف جج سوئمنگ پول میں آئینے میں کھڑی اپنی پرکشش شخصیت کو نہار رہی تھی کہ جب اچانک میری ماں کی جھنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پردے سے پڑی۔ ارے لڑکے، صبح کے 9 بج گئے ہیں، کب جاؤ گے کام پر؟ تمہارا سیٹ تمہیں نکال دے گا۔ سیکیورٹی افسر ہو، ماڈل نہیں جو اب تک آئینے کے سامنے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا تھا اور بنا سوچے سمجھے جلدی سے اپنی کیپ اٹھا کر پہنی تھی اور فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میری اماں کھانے کا ٹفن میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، ہمیشہ کہا ہے جلدی جلدی تیار ہوا کرو، لیکن تمہیں سجنے سنورنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ سیکیورٹی آفیسر ہو کہ ادائیں تمہاری ماڈل جیسی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں بیزاری سے بولا، اب کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنی باتیں کیوں سنا رہی ہیں؟ اور ہاں، دوائیاں وقت پر لے لینا، میں آ جاؤں گا جلدی، پھر آپ کو دوا دلانے کے لیے لے چلوں گا۔ جبکہ وہ بولی کہ میرے گھٹنوں کا درد اب کافی ٹھیک ہے، تم اپنی منگیتر کے لیے پیسے جمع کرو، عید آ رہی ہے، ہمیں اس کے گھر عیدی بھی بھیجنی ہوگی۔ جبکہ میں ہاں ہاں بول کر اپنی بائک کے لیے سیدھا بنگلے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں ایک جج کا سیکیورٹی گارڈ تھا، وہیں پر پورا دن میرا گزرتا تھا ان کی حفاظت کرتے کرتے۔ میری جان حلق میں اٹکی رہتی تھی، مگر وہ انسان اپنی جان جال سازی سے بالکل بھی باز نہیں آتا تھا۔ لیکن میرا کیا لینا دینا، مجھے صرف اور صرف ان کی حفاظت کرنی تھی اور رات کو اپنے گھر آنا تھا۔ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں بنگلے کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اپنی بائک میں نے پارکنگ میں لگائی تھی اور جلدی سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے معلوم تھا اور وہ میرے انتظار میں ہی اپنی اسٹڈی میں بیٹھے ہوں گے۔ میں جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا، اگلے ہی لمحے وہ دھاڑ کر بولے تھے کہ باہر آ جاؤ، ابھی کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ جبکہ میں ایک نظر جج پر اور ایک نظر سامنے بیٹھنے والے شخص پر ڈال کر باہر گیا تھا۔ وہ کوئی پولیس والا معلوم ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ آج تک کبھی بھی جج صاحب نے کلائنٹ کے آنے پر مجھے کمرے سے باہر نہیں نکالا تھا۔ یقیناً کچھ نہ کچھ تو تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ کہیں ان کی جان کو خطرہ تو نہیں، یہ کس مصیبت میں پھنس گئے گے۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس بار جھنجھلا کر جواب اس پولیس والے نے دیا تھا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کون ہے؟ میں کمرے میں داخل ہوا اور جج کو دیکھتے ہوئے بولا کہ معذرت کے ساتھ لیکن میں باہر نہیں جا سکتا۔ آپ کی حفاظت مجھ پر تعینات ہے۔ اگر میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے نہیں نبھاؤں گا تو میں پیسہ کس بات کا لے رہا ہوں؟ میں یہیں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ ان صاحب کے پاس اسلحہ موجود ہے، میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا چاہتا۔ میری بات سننے کے بعد میرا مالک مسکرایا تھا، جبکہ وہ آدمی مجھے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ باہر جاؤ ورنہ ابھی کے ابھی تمہارا انکاؤنٹر کر دوں گا۔ جبکہ جج صاحب بولے کہ ارے ارے سارم، کیا ہو گیا؟ یہ میرا وفادار آدمی ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ اگر اس نے کچھ سن بھی لیا تو یہ سب کمرے کے اندر ہی رہے گا۔ اب میں اس سے لڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ اپنی جان پر کھیل کر میری حفاظت کرتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ایک بار اس نے میری خاطر اپنی ٹانگ پر گولی کھائی تھی۔ میں اس کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، تم میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو سکتے ہو۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور ادب سے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نظریں میری اسی انسپکٹر پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ وہ جج کو دیکھتے ہوئے بولا، جب آپ اکیلے ہوں تب مجھے بلا لینا، اس طرح میں کسی اور کے سامنے اپنا ذاتی معاملہ آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ جبکہ جج صاحب بولے کہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ میں کسی کے معاملات ڈسکس کرتا بھی نہیں ہوں، میں صرف فیصلہ سناتا ہوں۔ میں کوئی وکیل نہیں ہوں، جج ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ جبکہ اچانک ہی وہ انسپکٹر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور بنا سوچے کا موقع دیے بغیر میری طرف گھوم کر آیا تھا۔ میرا گریبان پکڑ کر اس نے مجھے دیوار سے ٹکا دیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج تم نے میرا وہ کام روکا ہے جس کی تمہیں ہر حال میں سزا ملے گی۔ تم دیکھنا، تم اپنی اس غلطی پر ایک وقت بعد بہت پچھتاؤ گے۔ یہ کہتے کہتے اس کا ہاتھ میری جیب میں جا رہا تھا۔
मैंने हैरान होकर उसे देखा था, जबकि वो मुझे आंखों से खामोश रहने का इशारा करके कुछ मेरी जेब में डाल कर चला गया था। जबकि जज साहब इसके जाने के बाद ज़ोर से हंसे थे और मुझे देखते हुए बोले कि तुम्हारी वफादारी ने आज हमें काफ़ी मुतासर किया है। ये इंसान मुझे सिर्फ़ और सिर्फ परेशान कर रहा था। तो मेरे बहुत लायक सिक्योरिटी गार्ड हो। खैर, अभी मैं कपड़े वगैरह तब्दील कर लूँ, फिर हम कोर्ट चलते हैं। इसके आने की वजह से आज मुझे काफ़ी देर हो गई है। ये कहते ही जज साहब खड़े हो गए थे और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गए। इनके जाते ही मैंने फ़ौरन हाथ अपनी जेब में डाला था। चंद लम्हे बाद ही इस आदमी की डाली हुई अशिया मेरे हाथ लग गई थी। वो एक पर्ची थी जिस पर कुछ तहरीर लिखी हुई थी। मैंने फ़ौरन ही उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया और अगले ही लम्हे मेरा सांस उखड़ने लगा था। मैंने फ़ौरन इस पर्ची को तरोड़ मरोड़ कर वापस अपनी जेब में डाल दिया था। मैं इतना ज़्यादा पिघला गया था कि वहीं अपना सर थाम कर बैठ चुका था। मेरा दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो पर्ची कोई मामूली पर्ची नहीं थी। इसमें मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा राज लिखा हुआ था जिसमें मैं खुद से ही छुपाता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। बेशक मैं एक जज का सिक्योरिटी गार्ड था। मेरे पास पैसा भी नहीं था, असला भी था, लेकिन मैं इंसान था, एक गरीब बाप का बेटा जिसने सारी ज़िंदगी मजदूरी करके हमें बढ़ा लिखाया था कि अगर ये हरकत दुनिया के सामने आती तो मुझे माफ़ी नहीं मिलती, बल्कि मेरे बाप की इज़्ज़त को नीलाम कर दिया जाता और मुझे घसीट कर थाने में बंद कर दिया जाता। काफ़ी देर तक ज़मीन ही पर ही मैं सर थामे बैठा रहा। आखिर ये पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे चाहता क्या था? तो मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। कुछ देर तक मैं खामोशी से वहीं बैठा रहा और फिर अचानक दरवाज़ा बजा और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अंदर दाखिल हुआ था। मैं फ़ौरन होश में आ गया और मुझे देखते हुए बोला कि क्या हुआ, तबीयत ख़राब हो रही है? डॉक्टर को बुलाऊं? जबकि मैंने सर नफ़ी में हिलाया और पानी की तरफ इशारा किया तो टेबल पर रखे हुए पानी को उठाकर उसने मेरे लबों से लगाया तो मेरी कुछ हालत बेहतर हुई। वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला कि ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है तो तुम ऑफ़ कर लो, साहब के साथ मैं चला जाऊंगा। जबकि मैंने सर नफ़ी में हिलाया था और उसको देखते हुए बोला कि जज साहब तैयार हो गए हैं। तो इसने सर नफ़ी में हिलाया और मुझे देखते हुए बोला कि वो तुम्हें अपने रूम में याद कर रहे हैं। इन्हें तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें बुलाने ही आया था। इसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। मैं ख़ुद को संभालने की कोशिश कर रहा था कि लेकिन मुझे घबराहट हद से ज़्यादा महसूस हो रही थी। वो मुझे देखते हुए एक बार फिर बोले कि क्या हुआ आसिफ, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। अगर ज़्यादा मसला है तो तुम घर चले जाओ। मैं सरनफ़ी में हिलाया और उसको देखते हुए झुंझलाती हुई आवाज़ में बोला कि क्या मसला है तुम्हारे साथ? सहारा देने के बजाय मुसलसल मुझे घर भेजने की जल्दी में लगे हुए हो, कोई बात है? जबकि वो मुझे देखते हुए बोला कि मर्ज़ी है, मैं तो तुम्हारी फ़िक्र में बोल रहा था। अब जल्दी चलो, साहब ने तुम्हें याद किया है। जबकि मैं अपनी बंदूक सीधी किए फ़ौरन उनके कमरे की तरफ बढ़ गया था। दिल धड़कने लगा और हद से ज़्यादा तेज़ हो रहा था। हर हाल में मुझे अब इस इंस्पेक्टर से मुलाकात करनी थी, वरना मेरी ज़िंदगी मुसीबत में पड़ सकती थी। मैं दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही जज साहब अपना कोट पहन रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराए थे। करीब आकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और मुझे देखते हुए बोले कि तुम मेरे बहुत वफ़ादार हो। आज जिस तरह तुमने मेरी हिफाजत की है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। वो आदमी अपना केस डिस्कस करने आया था, बल्कि मुझे धमकाने आया था। मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने आज मेरा मान बढ़ा दिया। खैर, आज तुम मुझे कोर्ट में छोड़ने के बाद सीधा मेरी बेटी के यूनिवर्सिटी जाओगे। वहाँ पर उसे कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं मेरे हवाले से। तुम उन्हें संभाल लेना। अगर वो बात नहीं माने तो तुम आगे जानते हो तुम्हें क्या करना है। इनकी बात सुनकर मैं बेख्तियार बोला था कि सर, ये सब ठीक नहीं है, ये गैर कानूनी है। आप कानून के हिस्सेदार हैं। इसके बावजूद ये सब मेरी बात सुनकर उन्होंने ज़ोर से मेरा कंधा थपथपाया और मुझे देखते हुए बोले कि उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम दिमाग पर सवार नहीं करोगे, मगर एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। मैंने अपने हर मुलाजिम को जॉब देने से पहले सिर्फ एक बात कही, अगर अपने मामलात मेरे सुपुर्द कर रहे हो तो मेरे मामलात तुम्हें संभालने पड़ेंगे। तुम भला मत करो। कई राज मेरे पास दफन है, इसलिए ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाओ। अब तुम जा सकते हो। उनकी बात सुनकर मेरे गले में गिल्टी सी भर गई। मैं फ़ौरन सर इस्बात में हिलाकर बाहर आ गया। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी और मेरी आंखों के सामने बार बार मेरी बूढ़ी माँ का चेहरा आ रहा था।
جس نے کتنی بار مجھے سمجھایا تھا کہ یہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، تم نے اپنی زندگی کو آسان نہیں کیا ہوا، تم صرف اور صرف اپنی زندگی میں الجھ رہے ہو۔ مگر میں نے ان کی بات نہیں سنی۔ پیسہ بنانے کے چکر میں نے خود کو ایک ایسے دلدل میں پھنسا لیا جہاں سے میری لاش ہی باہر آ سکتی تھی۔ میں لان کے بیچ میں خاموشی سے بیٹھ گیا جب میرا ساتھی خورشید میرے برابر میں آ کر بیٹھا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ کیا ہوا آصف، اتنے خاموش کیوں ہو؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور وہ مین گیٹ کا سیکیورٹی گارڈ تھا۔ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، یہاں جاب کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ جج انسان نہیں بلکہ ایک فرعون ہے جس سے صرف اور صرف پیسہ بنانے سے سروکار ہے۔ میرا بس نہیں چلتا کہ اس کا اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں، جبکہ وہ میرا کندھا دباتے ہوئے بولا، ایسی سوچ اپنے دماغ تک ہی محدود رکھا کرو۔ یہاں پر پیڑ پودے اور دیواریں ان سب کے کان ہیں۔ اگر تمہاری خواہش اس جج تک پہنچی تو وہ اگلا سانس لینے سے پہلے تمہاری سانسیں چھین لے گا۔ اپنا دل چھوٹا مت کرو، اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے بھلا جھجک کہہ سکتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ یار کیا ہی پریشانی بتاؤں، زندگی نے اتنا الجھا کر رکھ دیا ہے۔ بس اب ایک ہی دعا ہے کہ کسی بھی طرح اس سے جج سے میری جان چھوٹ جائے۔ یہاں پر جاب بے شک پیسہ بہت اچھا ہے، لیکن جتنی تکلیفیں اور اذیتیں ہیں وہ بھی تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر خورشید مسکرایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہاں پر مصیبتیں ضرور ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں اگر ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو یہی جج ہماری حفاظت کرے گا۔ بے فکر ہو کر تم اس کے ساتھ اپنا کام کرو اور دل چھوٹا نہیں کرو، ورنہ کبھی بھی اپنے کام میں دل نہیں لگا پاؤ گے۔ خورشید کی بات ایک طرح سے درست تھی۔ 2 سالوں سے جس تکلیف سے مجھے نجات ملی تھی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ پیسے، رہائشی ذاتی اور پریشانی سب دور ہو گئی تھی، لیکن جس طرح کے کام اب وہ کر رہے تھے اور ہم سے کروا رہے تھے وہ چیزیں مجھے اب پریشان کر رہی تھیں۔ ایک دن ایک کالا دھندا لوگوں کے سامنے آنا ہی تھا، وہ پھر اس کے پاس کے لوگ بھی اس کام کی وجہ سے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا، میرے پیچھے میری ماں تھی، میری منگیتر تھی، میرا باپ، میرا چھوٹا بھائی، شادی شدہ بہن، اس کے بچے، میرا پورا ایک خاندان تھا۔ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی کئی لوگوں سے جڑی ہوئی تھی، ایک زندگی خراب ہونے سے کئی زندگیوں پر اثر پڑ سکتا تھا، اس لیے میں اپنے قدم بہت پھونک پھونک کر رکھتا تھا۔ جج کی حفاظت کرنا میرا اولین ترجیح تھی، لیکن اس کے کالے کام میں ساتھ دینا میری اولین ترجیح نہیں تھی، اور یہ بات میں اس کو سمجھا نہیں پا رہا تھا کیونکہ میں ڈر رہا تھا اگر میں نے اس کو منع کیا، پھر اس کے خلاف جانے کی جرات بھی کی تو وہ میرا راز دنیا کے سامنے عیاں کر دے گا اور پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ یہ انسان بہت تیز تھا، اس لیے ہر ملازم کو اپنے پاس کچھ اسی طرح اپنی جاب پر رکھا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی ذاتی راز اس کے پاس ضرور تھا جن کی مدد سے وہ ان سے کسی بھی قسم کا کام کروا لیتا، اور یہی چیزیں سب ہم سب کی کمزوری بن گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھے سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ میں اور خورشید فوراً ہی الرٹ ہو گئے تھے۔ وہ سیدھا مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے جبکہ میں فوراً ان کے پیچھے لپکا۔ ملازم نے میری ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھما دیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور فوراً فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی جبکہ جج صاحب بالکل خاموشی سے باہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ انہیں میں منع کر دوں کہ آج میں یونیورسٹی نہیں جا سکتا، مجھے گھر جانا ہے، میں اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ پچھلی بار بھی وہ کام کر کے میرا پورا دن برباد ہو گیا۔ کئی دن تک میں ایک ہی سوچ میں مبتلا رہا کہ میں اتنا جانور بن چکا ہوں کہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر گزروں، لیکن میں جانتا تھا اس انسان پر میری باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم کورٹ پہنچ گئے۔ میں انہیں لے کر سیدھا ان کے مین آفس کی طرف آیا تھا۔ دروازے پر پہنچتے ہی وہ ٹھہر گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے کہ اب تم جا سکتے ہو، اور امید کرتا ہوں تم میرا کام بہت ایمانداری سے نبھاؤ گے۔ میری بیٹی کو بالکل بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان لڑکوں کا دماغ اچھے طریقے سے درست کر دینا، شروع میں بات ہی کرنا، لیکن جب معاملہ بالکل بگڑ جائے تو سنبھال لینا۔ وہ اندر چلے گئے جبکہ میں ادب سے سر جھکائے پیچھے ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آج پہلی بار آنسو آ رہے تھے۔ یہاں کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال ہو چکے تھے،
لیکن ان 2 سالوں میں جتنی بے سکونی مجھے تھی شاید ہی کسی کو ہوگی۔ نہ میں اپنی منگیتر کو وقت دے پاتا تھا اور نہ میں اپنے گھر پر وقت دے پاتا۔ بس اس جج کے پیچھے پیچھے ہی مجھے رہنا پڑتا تھا، اس کے کالے کاموں میں مجھے ساتھ دینا پڑتا تھا۔ یہی چیزیں مجھے اذیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کی حفاظت کرنا، لیکن یہاں پر معاملات الٹے تھے۔ میں ان کا سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا بلکہ ان کا پرسنل اسسٹنٹ تھا۔ ان کا ہر نجی کام ہی میں سنبھالتا تھا۔ اس کام کے مجھے الگ سے پیسے بھی ضرور ملتے تھے، مگر یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی مجھے ہر وقت اپنے وجود میں محسوس ہوتی تھی، کیونکہ اگر میں کسی سے بھی اپنی تکلیف بیان کرتا تو اگلا لمحہ سوچتا کہ یہی اصل مجرم ہے، جبھی اسے ہر چیز کا گلٹ تھا۔ میں سیدھا کور سے باہر آ گیا۔ ادھر آ کر انسان ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہر طرف عجیب قیدی چلتے پھرتے لوگ، روتی ہوئی نظریں۔ کسی نے مٹھی میں بھیج دیا اور کورٹ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ باہر آیا تو ڈرائیور نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اسے بھی معلوم تھا اب ہمیں دوسری جگہ جانا ہے۔ سیدھا ہم یونیورسٹی کی طرف بڑھ گئے۔ ڈرائیور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ صاحب کا پچھلا گارڈ بھی ان کی اسی ذاتی کام پر مدد کرتا تھا، لیکن ہم سب کو معلوم ہے صاحب نے جتنی اہمیت نہیں دی تمہیں دی ہے وہ کسی کو نہیں دی۔ وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بعض اوقات تو ہم سب کو لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہی تمہیں دے دیں گے۔ جبکہ میں اس کی دیکھتے ہوئے بولا کہ بکواس مت کرو، صرف اور صرف ڈرائیور پر دھیان دو۔ میرا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا اور میں نے نہ جانے کیوں اپنی منگیتر کو فون کیا تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی اس معصوم نے میری فون ریسیو کر لیا۔ 2 دن پہلے بھی میں نے اپنے آپ سے ہی کال پر بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی کہ ابھی مصروف ہوں۔ آپ کو پتہ ہے امی بھی آپ کو اتنا یاد کر رہی تھی۔ جبکہ میں بولا کہ اپنی بات کر لیں، کسی اور کی بات نہیں کرنی مجھے۔ جانتا تھا کہ میں اس کے ساتھ بہت تلخ ہو جاتا ہوں، لیکن کچھ ہی وقت ملا تھا جس میں اس سے مجھے بات کرنی تھی۔ بات سن لیتا تھا۔ اس دوران اگر وہ کسی تیسرے کا ذکر بھی کرتی تو مجھے غصہ آ جاتا۔ وہ میری بات سن کر بولی کہ آپ کب آؤ گے مجھ سے ملنے کے لیے، یا پھر میں آ جاؤں آپ کے گھر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے؟ آپ بہت یاد آ رہے ہو۔ جبکہ میں گہری سانس لے کر بولا کہ ابھی چھٹی نہیں ہے، رات کو 10 بجے تک واپسی ہوتی ہے، تم آؤ گی تو صرف اماں ہی گھر پر ملیں گی، میری ملاقات تم سے نہیں ہو پائے گی۔ جبکہ وہ بولی کہ میں آپ کو 10 بجے تک انتظار کر لوں گی۔ میں فوراً بولا کہ نہیں، اتنی دیر رات تک باہر رہنا محفوظ نہیں ہے، اور ہاں، کہیں بھی جانے کی تمہیں ضرورت نہیں، گھر میں رہا کرو، اپنی حفاظت کیا کرو، اور اگر کہیں جا رہی ہو تو بھائی یا بابا کے ساتھ جایا کرو۔ جبکہ وہ بولی کہ جی سرکار، آپ ہی کا حکم سر آنکھوں پر، مگر مجھ سے ملے تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل مزید بھاری ہو گیا۔ وہ ایک ایسے انسان سے پیار کرتی تھی جسے جینے کا ڈھنگ بھی نہیں تھا، جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی کون سی رات آخری اور کون سی صبح آخری، اور اسے صرف اور صرف اپنی زندگی کاٹنی تھی۔ میں نے اس سے خیال رکھنے کی تاکید کر کے فون کاٹ دیا۔ کچھ دنوں سے یہ جاب مجھے اپنے لیے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور مجھے اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ شادی کے بعد ایک لڑکی کی مکمل زندگی مجھ سے جڑنے والی تھی۔ میرا نام اس کے نام کے آگے جڑنے والا تھا، میرا خاندان بڑھنے والا تھا، میرے بچے ہونے والے تھے۔ یہ باتیں مجھے بہت عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیتی تھیں کہ شادی کے بعد اگر میرے بچے ہو گئے اور پھر میں مر گیا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میری بات کیا کریں گے وہ؟ میری بیوی کو کون سنبھالے گا؟ کون میرے بچوں کو دیکھے گا؟ آج کے زمانے میں زندہ لوگوں کا خیال نہیں کیا جاتا تو مر جاؤں گا تو پھر میرا خیال کون کرے گا؟ میں نے اپنی تمام سوچوں کو جھٹک دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ان سوچوں کے بارے میں ڈیپلی سوچوں گا تو مجھے مزید تکلیف ہوگی۔ میں نے دھیان راستے پر مضبوط کر دیا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم یونیورسٹی کے حدود میں داخل ہو گئے۔ میں جج کا سیکیورٹی گارڈ تھا، اس لیے مجھے اندر جانے سے روکا بھی نہیں گیا تھا، ورنہ عموماً ایک کارڈ دکھایا جاتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو اندر انٹری ملتی ہے۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کر کے میں پیدل ہی میڈم کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ساتھ میں انہیں کال بھی کر دی تھی، جس پر انہوں نے مجھے دروازے پر ٹھہرے رہنے کو کہا، لیکن میں ان کے ڈپارٹمنٹ کی طرف ہی چلا تھا تاکہ جلد سے جلد اس معاملے کو نپٹا سکوں، گھر جا سکوں۔ ابھی میں ان کی کال میں کلاس میں داخل ہی ہوا تھا کہ جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے جج صاحب کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا نام زرینہ تھا۔
میں بھلا کہ وہ حسین تھی اور نہایت مغرور، مگر اتفاقی طور پر وہ لڑکی میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ آصف، میں نے کہا تھا کہ تم دروازے پر ٹھہر جاؤ، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا اب تم گارڈ ہو، آؤ تمہیں ان لڑکوں سے ملوا دیتی ہوں۔ بابا سے کہا تھا کہ باہر کی باہر ہی معاملات نپٹائیں، لیکن بلا وجہ تمہیں وہ زحمت دیتے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف گئی۔ ان کا ہاتھ تھامنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری منگیتر کو یہ سب پسند نہیں۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی تھی، مجھ سے لے کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع ہو جاتی تھی۔ مجھے بھی غصہ آتا تھا کہ اماں نے کیسی معصوم لڑکی سے میرا دیا ہے۔ مجھے جیسے کے ساتھ تو کوئی ایسی ہونی بھی چاہیے تھی جو ہر حالات کو مقابلہ کر سکے۔ وہ مجھے لیے گارڈن میں آ گئی اور ایک گروپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی کہ اس گروپ کے 3 لڑکے مجھے مسلسل پریشان کر رہے ہیں، کبھی پارکنگ ایریا میں، کبھی کینٹین میں، تو کبھی کلاس میں مسلسل مجھے ہوٹنگ کرتے ہیں۔ میں پرچی ہوں اور باپ کے دم پر مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا۔ آگے بھی اپنے باپ کے دم پر ہی جاتی ہوں۔ نمبر اچھے میرے باپ کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں آصف، میں بہت محنت کرتی ہوں، اور اگر میری محنت پر یہ لوگ اس طرح کیچڑ اچھالیں گے تو تمہیں انہیں معاف نہیں کروں گی، تو میں اچھی طرح انہیں ہینڈل کروں گی۔ یہی میں بیٹھی ہوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور اسے اچھی طرح ان لڑکوں کی شناخت کر کے ان کی طرف بڑھ گیا۔ پسٹل لیے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، اوپر سے میری شکل و صورت کافی اچھی تھی۔ کئی لڑکیوں نے مجھے دیکھ کر خبری تھی، ابھی دھیان نہیں دیا تھا، سیدھا ان لڑکوں کے پاس آیا۔ وہ سب مجھے دیکھ کر الرٹ ہو گئے، جبکہ میں ان تینوں کا نام لے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں ہی میرے پاس آ کر لائن سے کھڑے ہو چکے تھے۔ انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ بھی کسی بڑے باپ کی اولاد ہیں۔ میں ان تینوں کو دیکھتے ہوئے اپنے انداز میں بولا کہ بہت چربی چڑھ گئی ہے تم تینوں کو۔ معلوم نہیں زرینہ اقبال کس کی بیٹی ہے؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ میں نہیں معلوم کہ ہم کس کے بیٹے ہیں۔ کہتا ہے اس سے پہلے ہی میں بولا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اپنے طریقے سے تمہیں سمجھاؤں۔ جج نے آرڈر دیا ہے کہ تم تینوں کی ہڈیاں توڑ دو، اور یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ تمہیں میری باڈی دیکھ کر ہوگا، لیکن فی الحال میں کچھ ایسا کرنا نہیں چاہتا کیونکہ تم تینوں اسٹوڈنٹ ہو اور میں اسٹوڈنٹس کی قدر کرتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ میری بات آرام سے سمجھ جاؤ اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، نہ تم لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ اور اپنے باپ کے دم پر آگے بڑھ رہی تھی، اور ہم سب بولیں گے چاہے تم کچھ بھی ہو۔ بہت پھرتی سے ان تینوں کی جیب میں نے ایک سفید پوٹیاں ڈال دی، اور یہی ہمارا انداز تھا، بلیک میل کر کے اگلے کی گھٹنوں کے بل گرا دیتے تھے۔ جب میں نے ایک دم پولیس کو فون کرنے کے موبائل نکالا تو وہ تینوں مجھے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیب سے فوراً سفید پڑیاں نکال لی اور ڈرگس کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تھیں، ان کو دیکھتے ہوئے بولا کہ پولیس کو فون کرتا ہوں، مجھے ڈرگس بیچ رہے ہو، ابھی تم تینوں کا حساب کرتا ہے۔ میری آواز اتنی ہی تھی کہ وہ تینوں سن کر، جبکہ وہ گھبرا کر بولے کہ یہ آپ ہماری جیب میں ڈالی ہے، جبکہ میں فوراً بولا کہ کیا ثبوت تمہارے پاس کہ یہ میں نے تمہاری جیب میں ڈالی ہے؟ وہ لڑکی ایک جج کی بیٹی ہے، تمہیں معلوم ہے ایک جج بآسانی تم تینوں کو اندر کروا سکتا ہے، اور بہت آرام سے یہ بات واضح بھی ہو سکتی ہے کہ تم ڈرگس ڈیلنگ کرتے ہو۔ تم تینوں نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کو دیکھا تو وہ تمہیں تمہارے گھر سے پولیس اٹھا کر لے جائے گی، اور تمہارے باپ کتنا بھی زور لگا لیں وہ تمہیں نہیں چھڑا سکیں گے۔ ان تینوں سے ڈرگس کی تھیلیاں چھیننی تھی اور واپس اپنی جیب میں ڈالی تھی، اور ان تینوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر بولا، اب آئندہ خیال سے آگے بڑھنا، وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں۔ یہ کہتے ہی میں واپس کی قدم بڑھا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ تینوں مر جائیں گے، لیکن اب زرینہ کی قریب نہیں آئیں گے۔ تعلیمی ادارے سے ڈرگس کی بات نکلنا ایک بہت بڑا دھبا ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کا پورا کیریئر بھی تباہ کر دیتا ہے اور پورے تعلیمی ادارہ بھی۔ اس لیے وہ تینوں ہی سر جھکائے میرے سامنے سے ہٹ گئے۔ میں نے ان کے قریب آ کر انہیں اطلاع دی، جبکہ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ میں نے صرف ایک نظر اس لڑکی کے حسین چہرے پر ڈالی اور سر جھکا کر سیدھا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں ابھی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا جب میرا موبائل فون بجا۔ سامنے انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ میرا پرائیویٹ نمبر تھا جو زیادہ تر میرے قریبی لوگوں کے پاس تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر فون ریسیو کر لیا۔ اگلی طرف سے جو بات مجھے کہی گئی وہ سن کر چند لمحے میں کچھ بھول گیا۔ ساتھ میرا ڈرائیور تھا، کیونکہ دوسری طرف کوئی اور نہیں بلکہ انسپکٹر صاحب ہی تھے۔
جن سے صبح میری ملاقات ہوئی تھی، وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں ملاقات کے لیے بول رہے تھے۔ فی الحال میں نے انہیں منع کر دیا کیونکہ ابھی میں کسی سے نہیں مل سکتا۔ اگر میں بروقت اس سے ملتا تو بلا وجہ میں نظروں میں آ جاتا، اور اس انسان سے ملتے ہوئے مجھے ڈر ہی لگ رہا تھا۔ اس کے پاس میرا ذاتی راز تھا، اور ایک پولیس انسپکٹر کے پاس آپ کا راز ہونا مطلب آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں نے اس سے بات کو گھما پھرا کر ختم کر دیا کیونکہ ان سے ملنا خطرناک تھا۔ ہم سیدھا کورٹ آئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ جب صاحب گھر کے لیے نکل رہے تھے کیونکہ ان کے وہاں کچھ اہم میٹنگز تھیں، سیدھا ڈرائیور کی حملہ گھر کی طرف ہی روانہ ہوا۔ وہاں پر بھی انہیں جان کا خطرہ تھا، حالانکہ سیکیورٹی کافی سخت تھی۔ گھر پہنچتے ہی سیدھا سر کے مین آفس کی طرف بڑھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں سر جھکا کر اندر داخل ہو گیا۔ ان کے سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ وہ نحوست سے ان کے دیکھتے ہوئے بولی کہ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم دونوں کی اہم ہنگی ہے۔ اب اگر تمہاری بیٹی حاملہ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب جاؤ یہاں سے۔ جبکہ وہ عورت اس جج کو دیکھتے ہوئے بولی، میری بچی صرف 22 سال کی ہے، تم نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اب اس کی شادی کی عمر تھی اور تم نے اس پیسوں کے لالچ میں ایسا الجھایا کہ وہ اپنا اچھا برا بھول گئی، تمہارے ساتھ تعلق بنانے میں مجبور ہو گئی۔ تم میری بچی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور آبریشن کروا لو۔ جبکہ وہ عورت بولی کہ ڈاکٹر کے پاس اس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے بچہ نہیں لیا تو میری بیٹی کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہے، میں آبریشن نہیں کروا سکتی، میں چاروں طرف سے مجبور ہوں۔ جبکہ وہ جج بولا کہ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری بیٹی کو میں نے پیسے دے دیے ہیں، اور میری ساتھ فضول گوئی کرنے سے پرہیز کرو۔ 2.5 مہینے بعد تم آ رہی ہو اور مجھے کہتی ہو کہ تمہاری بیٹی حاملہ ہے، میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ گند میرا ہے؟ جبکہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت اس جج کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک بار پھر بولی، ایسی باتیں مت کرو کہ بعد میں تم کبھی خود سے نظریں ہی نہ ملا پاؤ۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ہم پر ایسا ظلم مت کرو۔ جبکہ وہ جج بولا کہ اب تم جا رہی ہو یا پھر سیکیورٹی گارڈ سے تمہیں دھکے مار کر نکلواؤں؟ تمہاری غلط مقدمے اٹھا کر تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اسی حال میں اندر کروا دوں گا۔ اپنی حد میں رہو اور اس کو جا کر کسی سے شادی کروا دو یا پھر اس کے بچے کو ختم کر دو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میری طرف صرف ایک بیٹی ہے جس کے ساتھ میں اپنی بہت خوش ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ جج اپنی زندگی سے کھڑا ہو گیا اور مجھے یہ نظر ڈال کر بولا کہ اس عورت کو نکال دینا اگر زیادہ ہنگامہ کرے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑے، جبکہ وہ عورت سر جھکائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کسی نے میرا کلیجہ چیر دیا تھا۔ ایسے کیسز میں ایسے ہوتا تھا۔ یہ عورتیں بے بسی کی دیکھ کر میرا ضمیر بہت بری طرح چیخ اٹھتا تھا۔ کبھی تو وہ آواز اٹھاؤ، سامنے بیٹھی عورت ایک انسان ہے، اگر تمہیں ایک انسان کے ساتھ نہیں دو گے تو تم ایک انسان کہلانے کے لائق نہیں، تمہیں مر جانا چاہیے۔ میں اس عورت کی طرف بڑھا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ ان کی بیٹی سے ملاقات کریں، وہ آپ کا ساتھ ضرور دیں گی۔ زرینہ اقبال ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ میں نے اس کا نمبر انہیں تھما دیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا کہ بہت جلد آپ کو بھی انصاف ملے گا اور آپ کی بیٹی کو بھی انصاف ملے گا۔ فی الحال آپ اپنی زبان بند رکھنا اور کسی کو پتہ نہیں دینا کہ یہ نمبر میں نے آپ کو دیا ہے۔ زرینہ اقبال سے آپ ایک اجنبی بن کر ملاقات کریں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دیکھتے ہوئے دعائیں دیں، خدا تم پر اپنی رحمت برسائے، تم نے آج ایک بوڑھی کا بہت ساتھ دیا، میں تمہارے لیے دعا کروں گی، تمہاری ہر مشکل دور ہو جائے گی اور اس درندے کو ایسی سزا ملے گی کہ اس کی روح کانپ اٹھے گی۔ وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے گھر سے نکلی۔ چند لمحے کے بعد میں خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور پھر موبائل نکال کر میں نے اس پولیس انسپکٹر کو کال کی تھی۔ پہلی بل پر ہی اس نے میرا فون ریسیو کر لیا۔ میں سادگی سے بولا کہ آپ رات 11 بجے تک گھر کے کپڑوں میں میرے گھر پر آئیں گے، ہم وہیں پاس کے ہوٹل میں بیٹھ کر بات کر لیں گے، پٹھان کے ڈھابے پر۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جبکہ وہ فوراً بولا کہ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آ جاؤں گا، تم بے فکر ہو، تم سے ملنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ جبکہ میں نے جی بول کر فون کاٹ دیا تھا۔ اگر اب بھی میں خاموش رہتا اور اس آدمی کے کالے دھندے دیکھتا رہتا تو مجھ پر انسان ہونے کا دھبا تھا۔ مجھے صرف ایک امید تھی کہ یہ پولیس افسر میری مدد ضرور کرے گا۔ اس کے پاس میرا نجی راز بھی موجود تھا۔ مجھے اس کے ساتھ اب ایک ڈیل کرنی تھی اور اس ڈیل کے نتیجے میں تمام مسائل حل ہو سکتے تھے۔
پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا اور رات 9:30 میری چھٹی ہو گئی۔ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ارادہ اپنی ماں کو دوا دلانے کا تھا، لیکن اب حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ میں دوائی کا ارادہ کل پر ڈال دیا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ایک دفعہ میری اماں آئیں کہ دوا لینے جانا ہے، مگر میں نے فی الحال انہیں منع کر دیا۔ وہ کافی حیران تھی کیونکہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کی دواؤں کے معاملے میں حد سے زیادہ جذباتی تھا۔ ان کی صحت میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 11 بجے انسپکٹر کی میرے پاس کال آئی تھی کہ وہ باہر کھڑا ہوا ہے۔ اماں کو اطلاع دیے میں سیدھے ان کے ساتھ ڈھابے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر اس نے مجھے دیکھ کر دھیرے دھیرے بتایا شروع کیا۔ وہ اس جج کے پیچھے کئی سالوں سے تھا۔ اس نے بے بنیاد اس کے بھائی کو پھنسا کر اندر کروا دیا تھا۔ اس پر جھوٹ ہی رشوت کا کیس داخل کیا تھا۔ حالانکہ وہ بے قصور تھا، وہ بہت ایماندار افسر تھا، اس لیے اپنی یہ بدنامی برداشت نہیں کر پایا اور جیل میں خودکشی کر کے مر گیا۔ حالانکہ اس کی سزا اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ پولیس افسر اب اس آدمی کے پیچھے تھا۔ میرے پاس جج کے خلاف کافی ثبوت تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھیں کھلی کیوں ہیں۔ میں شاید ضمیر کا بوجھ تھا، پھر اپنوں کی محبت میں ان سب کی نوکری میں زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے جج کے خلاف ہر ثبوت اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرے پاس اس کی کچھ ایسی فائلز تھیں جو کرپٹ تھیں، جن پر انہوں نے دستخط کیے تھے، مگر وہ بے بنیاد تھے۔ ایسی ریکارڈنگز تھیں جو میں نے اپنے سیف زون کے لیے اپنے موبائل میں رکھی تھیں، اور ریکارڈنگز جو کچھ بھی تھیں کبھی بھی کسی کو نہیں سنائی تھی۔ یہ کام وہ اکثر مجھ سے ہی کرواتے تھے۔ قتل نہیں، لیکن کچھ اندرونی کام ہوتے تھے، جیسے کہ فائل آگے پیچھے کرنا، خبر پہنچانا، جاسوسی کرنا، یہ سب کام میرے ذمہ تھے۔ سب دینے کے بعد اس پولیس افسر نے صرف مجھ سے اتنا کہا کہ یہ انسان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا جج ہے جس کے لیے سب چیزیں آسان نہیں۔ اب تم میرے ساتھ دینا۔ اور پھر میں نے اسی پل اس پولیس افسر سے ہاتھ ملا لیا۔ میرا نجی راز یہ تھا کہ میں نے ایک ایکسیڈنٹ کر دیا تھا جس میں اس آدمی کی 2 ٹانگیں چلی گئیں۔ مجھ پر کافی بڑا کیس تھا، مگر اس جج نے مجھے رہائی دی اور بدلے میں نوکری کی آفر بھی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں مجبور تھا، اور میرا یہ راز اس پولیس انسپکٹر کے پاس بھی تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے مجبور کر رہا تھا، لیکن میں مجبور نہیں ہوا، بلکہ میں دلی خوشی سے یہ کام کر رہا تھا۔ اگلے دن پوری کارروائی میں دراصل ہم دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ اگر اس جیسے انسان کو ختم کرنا تھا تو اپنے ہاتھ گندے کرنے ہی پڑیں گے۔ روزانہ شام کے وقت جج صاحب سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرتے تھے، اور وہیں پر ہم نے بجلی کے تار چھوڑ دی، اور پھر اگلے ہی دن اخباروں میں خبر پھیل گئی کہ سلمان صاحب ہائی کورٹ کے معروف جج سوئمنگ پول میں کرنٹ لگنے سے مر کر بھی۔ یہ خبر نیوز چینل، اخبار، ہر جگہ گردش کر گئی۔ میں نے کچھ اس طرح تمام انتظامات کیے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ مجھے زرینہ اقبال کے لیے بے حد افسوس تھا، کیونکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں بہت طریقے سے چلتی تھی، اصول پسند تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اچھائی کتنی ہی ان برے لوگوں کے ساتھ کر لو، وہ کبھی راہ راست پر نہیں آتے۔ زرینہ اقبال نے ایک بیٹی ہونے کا فرض ضرور نبھایا۔ تمام تقسیم اس نے ادا کی تھی، اور لڑکی جو اس کے باپ کی وجہ سے حاملہ ہوئی، اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور اب میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے ساتھ پورا وقت رہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میں کبھی بھی اپنی طرف سے اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا، کیونکہ میں اپنی منگیتر کے ساتھ خوش ہوں۔ میری زندگی میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ کئی بار مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ مجھے یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اگر زرینہ اقبال کو پتہ چلا کہ اس کے باپ کی قاتل کہیں نہیں گئی، وہ میں ہی ہوں، اور مگر میں خوش ہوں کیونکہ میں نے ایک ایسی گندگی کو اپنے ملک سے مٹایا جس کا اس دنیا سے جانا ہی بے حد ضروری تھا۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہوگا، لیکن کبھی بھی خاموش نہیں رہنا، غلط کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا، ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا، تمہارے آخرت بھی اچھی رہے اور دنیا بھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔